أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی میری آواز آ رہی برابر؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آ رہی ہے وعلیکم میم. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقبل اللہ منا ومنکم. کیسے رہا آپ لوگوں کی عید اور حج کے دن جو گزر گئے؟ بہترین الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی جو بھی قریبی محنتیں ہیں اس کو قبول فرمائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور الحمدللہ دوبارہ پھر سے کلاسز جوائن کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اوکے، ہوم ورک کا امید ہے کہ آپ لوگوں کی 2 سورج جو دی گئی تھی ہو گیا ہوگا. اگر کسی کا بھی نہیں ہوا ہے تو وہ آگے اسے کوشش کر کے اپنے ٹائم کے حساب سے اسے بھیج دیں، کیونکہ عید میں ہو سکتا ہے. ویسے بقرہ عید میں اتنی زیادہ مصروفیت نہیں ہوتی ہے، شروع کے بعد گزر جاتی ہے. چھٹیاں الحمدللہ 2 ڈیز تھی، لیکن یہ ہے کہ ہمارا 2 ہی ویک کلاس ہوتا ہے، پورے ویک کی ٹائم تھا. تو الحمدللہ دوبارہ شروع ہوا ہے. تو پیچھے ہو جانے کے بعد ایک مایوسی، ایک نہیں ہو پا رہا ہے والا پارٹ جو ہے وہ بہت زیادہ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے اور میرا یہ بھی چھوٹا ہوا ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے. تو کوشش کر کے اپنے ہوم ورکس جو ہے وہ کام بالکل اپڈیٹ رکھیں. اور اگر ہوم ورک نہیں آپ کے پورے ہوئے ہیں تو پھر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جو پیچھے چھوٹ گیا ہے اس کو چھوٹ جانے دیجیے گا اور آگے کنٹینیو کیجیے گا. اور بیچ میں جب بھی آپ کو وقت مل جائے دعا کرتی رہیں ساتھ ساتھ، اور اللہ تعالیٰ وقت میں جیسے ہی برکت ڈال دیں گے انشاءاللہ فوراً اسے کمپلیٹ کیجیے، بھیجیے. یا جو بھی رول ہے کہ اگر آپ کا ٹائم اوور ہو چکا ہے بھیجنے کا تو پھر آپ دوسروں سے میچ کر کے اسے اور بس یہ بتا دیے گا کہ ہاں میرا ہو گیا ہے. سبمٹ کرنے کے لیے اگر ایڈمنس نے کہا ہے تو آپ سبمٹ کیجیے، لیکن شاید کریکشن وغیرہ اس کا نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی کوئی ڈاؤٹ آپ کا رہ گیا ہو، کسی کوشچن میں کوئی پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. پچھلی سورہ میں سے آپ لوگوں کے کوئی اگر سوال ہیں تو بتائیں، نہیں تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. اوکے، شیئرنگ کر لیتے ہیں ہم لوگوں کی سورہ کافرون اور سورۃ النصر یہ ہو چکا ہے. سورۃ الکافرون کے بعد آج ہم لوگ، یہ بھی بہترین پیاری سورہ ہے، چھوٹی، سورۃ الکوثر. چلیں تلاوت لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سورۃ الکوثر، جیسے کہ اس کو پڑھنے میں بھی ہم لوگ تھوڑی سی پہلی والی آیت میں مسٹیک کر لے جاتے ہیں. آتے ہی نا کے ساتھ جو کھڑا زبر ہے
आतईना कल कौसर कह रहे होते हैं। तो तजवीद की क्लासेस जिन्होंने नहीं किए हुए हैं, इनके ऊपर भी ध्यान दें। जहाँ पे गुनना है, खींचना है और ऐन है, तो है, क्योंकि ये लेटर्स जो हैं चेंज होने से मीनिंग बदल जाती है। तो ये काम फिर हमें ध्यान रखना है कि इसकी मीनिंग नहीं बदलने देनी है और वैसे ही पढ़ना है जैसे कि जो लिखा हुआ है। कौसर में भी है कौसर, सा जो है वो ज़बान की नोक बाहर दिखनी चाहिए पढ़ते वक़्त, तो इसको कौसर ना कह के कौसर कहेंगे सा, ठीक? और सौद है भी होगा फसल्ली, फसल्ली नहीं। ये नहर है, नहर कुर्बानी के लिए जो वर्ड आता है नहर, और नहर अलग चीज़ होती है, ठीक है? तो ह और हा का भी फ़र्क रखना है। चलिए इसके वर्ड टू वर्ड देखेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आप ये ग्रुप पर आ चुके हैं। एक मिनट, एक कॉल आ रही है। चलिए वर्ड टू वर्ड देखिए और व्हाट्सएप पर जो आप लोगों को भेज दिया गया है वहाँ पर इन्ना जो है वो उसमें इन्ना जो होता है एक वो जो हम लोग इससे पहले देख लिया कि इन्ना माने बेशक होता है। इन्ना वर्ड गुज़रा है अभी तक कि नहीं हम लोग का। चलिए ये कई बार आएगा इंशाल्लाह, पूरा कुरान में रहता है कई-कई बार। तो इन्ना माने बेशक होता है, लेकिन इसके साथ एक अलिफ भी ऐड किया हुआ है। जो इन्ना हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, ये वाला इन्ना इसके साथ बस इस तरह से जो लिखा होगा आपका इन्ना, उसके माने होता है बेशक। और देखें सुभान अल्लाह, बेहतरीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम, और उसमें भी ताकीद की ज़रूरत, जबकि हम लोगों को ताकीद की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोई श्योरिटी डालने वाले वर्ड की ज़रूरत नहीं थी। बस इतना ही काफ़ी था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है और अल्हम्दुलिल्लाह उम, बस अल्लाह ने कहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं थी कि इसमें श्योर ऐसा ही है और ये सारी चीज़ें डालने के लिए। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि ये वर्ड जो है अपने साथ कई बार लेके चलेगा और ये आगे वाले को श्योर, यकीनन, जैसे कि आप मीनिंग देखेंगे इन्ना माने बेशक या फिर यकीनन, जो भी आपको आसान लगे आप उसको हमेशा के लिए वही लिख लें और यही मीनिंग इसकी रहेगी हमेशा। तो इन्ना माने बेशक, अअतैनाका, अता माने होता है देना। ये भी हम सभी को मालूम है, अता करना वाला जो है अता, इसको आप लिखें अलग। अअतैना ना, हम लोग मीनिंग देख चुके हैं, ना माने हम, का माने तुमको, तो हमने अता किया तुमको, बेशक हमने अता किया तुमको। जैसा कि आपने देखा अतईना का रूट वर्ड है अतौ, आइन ता वाव, अतवा। तो अता के माने होते हैं देना, देना, और अतईना का पूरा जो आएगा हमने तुमको अता किया, या आप लिख लें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुखातिब है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि बेशक हमने तुम्हें दिया अल कौसर। कौसर के माने होते हैं कसीर, बहुत ज़्यादा। इसकी मीनिंग में आ जाता है, लेकिन कौसर के माने कौसर ये भी है। हम लोगों को मालूम है सभी को कि ये नहर है। और डिटेल है इसकी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये क़यामत के दिन जो है दी जाएगी।
اور سارے مسلمان جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اس نہر کا پانی اس میں سے حوض ہوگا یہ، نہر تو یہ جنت میں ہوگی، لیکن وہاں سے جنت سے پانی اس حوض میں گر رہا ہوگا اور وہ حوض کوثر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کو آ، اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے قیامت والے دن، جس دن اور کوئی پینے کی جگہیں یا پھر اور کوئی چیز باقی نہیں ہوگی۔ تو یہ امتیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے ایک گفٹ ہے اور بہت بڑی ایک سزا ہے بدعتیوں کے لیے کہ بدعتیوں کو اس نہر سے جو ہے وہ بھگا دیا جائے گا دور، ان کو نہیں پینے دیا جائے گا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرشتے پیچھے گھسیٹ کے لے کے چلے جائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے بھی کہ یہ تو ہماری امت کے لوگ ہیں، ان کو کیوں آ، نہیں پینے دیا جا رہا ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے پیچھے انہوں نے کیا-کیا نئے کام نکال لیے تھے۔ تو بدعتی ہونے کا بہت بڑی ایک سزا جو کہ پکی بات ہے کہ ایسا ہونا ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، یہ کہ حوض کوثر سے پینا نصیب نہیں ہوگا اور پھر بدعت معلوم ہے کہ قبول نہیں ہوتی ہے، رد ہے اور بھی کئی ساری بدعت کی حدیثیں۔ تو اس سورہ میں آپ لوگ یہ میں ایک پوائنٹ ضرور لکھیے گا، کبھی کسی کو آپ کو کوئی بدعت کا کام ہو اور کوئی کرتا ہو اور اس کو آپ کو ایکسپلین کرنا ہو کہ یہ غلط کام ہے، تو موسٹلی جو بدعت کرنے والے لوگ ہیں، شرک آپ اگر بتائیں تو وہ اس کو بھی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن اس میں گھما پھرا کے اگر آپ سمجھانے کی کوشش کریں تو امید ہے کہ انسان سمجھ جاتا ہے۔ بدعت میں بھی یہی جواب ہوتے ہیں لوگوں کے پاس کہ ام، ہم تو عبادت ہی کر رہے ہیں اور عبادت کریں گے تو ثواب ہی ملے گا، اس میں گناہ کا کام کیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو آپ یہاں پر سے یہ سورہ کے تفسیر میں سے آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ بدعتیوں کو حوض کوثر سے پانی نہیں پینے ملے گا اور پھر وہ دن کیسے کٹے گا جو 50,000 سال کا ہوگا اور دوسری حدیث بدعت کی بھی ساتھ میں آپ یہاں لکھ سکتی ہیں کہ بدعت کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہوا رد، رد یعنی کینسل کر دی جائے گی وہ جتنا بھی عبادت کا پارٹ ہے وہ والا پارٹ اور کوئی بدعتیں بڑھتے بڑھتے شرک کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ دروازہ بھی بند کر دیا ہے جس سے شرک ہونے کی شروعات ہو سکتی ہے۔ تصویر بنانا جو ہے فوٹوز وہ یہی ایک مقصد ہے کیونکہ شیطان ہم لوگوں کو سب سے پہلے جو شرک لے کے آیا تھا وہ یہی راستہ اس نے کرا تھا، تصویر بنوائی، بت بنوایا، تو وجہ یہی ہے اور شرک کا دروازہ بند ہوتا ہے اور یہ بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چیلنج بنتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کریشن میں بھی بنا سکتا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ یہ چھوٹی چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے ہم سبھی کو اور انہیں چھوڑ سکنے کی بھی توفیق عطا کر دے ہم سبھی کو، آمین یا رب۔ چلیں بے شک ہم نے پہلے والے میں بے شک اور ہم ہے، اوکے۔ اب عین تو واو روٹ ورڈ بنا کے مین ورڈ جو ہے جیسا کہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ واو یا الف جو ہیں یہ بیمار حروف کہلاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ روٹ ورڈ میں کچھ اور ہے، مین ورڈ میں پھر کچھ اور آتا جائے گا، تو جب یہ لیٹر آپ لوگ دیکھیں تو پریشان نہیں ہوئے کہ یہ چینج کیوں ہو رہے ہیں، یہ بیمار حروف ہی کہلاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں۔ تو نون الف جو اوپر نون الف آ رہا تھا ویسے تو اننا ہوتا ہے بے شک، لیکن بے شک ہم نے لیکن ملا کر کے لکھتے ہیں تو اسی کے ساتھ ایک الف ایڈ ہو جاتا ہے جو کہ اننا بن جاتا ہے، بے شک ہم نے ہو جاتا ہے اس کی میننگ۔ اعطینا ہم نے عطا کیا کا آپ کو الکوثر، کوثر، کوثر کی میننگ آپ کوثر ہی لکھ لیں اور پھر تفسیر میں اس کی میننگ آتی ہے کہ کوثر مانے کثیر بھی ہوتا ہے، کثیر مانے زیادہ، تو تفسیر ہوگی جملہ بنے گا
یقیناً ہم نے آپ کو حوض کوثر، اور دیکھیں انہوں نے بریکٹ میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اور بہت کچھ، یعنی کہ بہت کثیر، کافی چیزیں، کثیر کثرت سے زیادہ یہ ساری میننگ آتی ہے کوثر کی۔ تو آپ اگر اتنا بھی لکھیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تب بھی آپ کا جملہ بن جائے گا، اور ایکسپلینیشن میں آپ آگے بتا سکتی ہیں کہ کوثر کی میننگ میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ فصلی، فا کے معنی ہوتا ہے سو یا پھر تو، آپ جو بھی لکھ لیں جو آپ کو آسانی لگے، اور یہی ہی ہمیں رہے گا۔ صلی جو ہے یہاں پر آرڈر کے بیس پر لکھا ہوا ہے ورب، جس کے معنی ہے نماز پڑھو، تو نماز پڑھیے۔ فا معنی تو کہیں بھی اب آپ کو آگے یہ اٹیچ کیا لیٹر ملے گا فا، جس کی میننگ ہوگا سو یا تو۔ لی ربکا، لی معنی لیے، ربکا اس میں رب کو الگ کیجئے، لی اس میں اٹیچ ہے اور کافی اٹیچ ہے، تو رب مانے رب، لی مانے لیے، اور کاف جو آگے آ رہا ہے اس کے معنی اپنے رب کی یا تمہارے رب کی، جو آپ کو آسان لگے۔ اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں اپنے رب، عربی میں لکھا ہوتا ہے تمہارے رب۔ تو جب آپ کو کسی سیکنڈ پرسن سے بھی کہنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرو تم، تو جبکہ تمہارے رب کی عبادت کرو تم، یہ ورڈ جو ہے عربی میں اس طرح سے لکھا ہوتا ہے۔ دونوں صحیح ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ۔ تو اپنے سے مطلب آپ یہاں پہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میرے رب نا، لیکن لی ربی کا، تمہارے رب کی کے لیے، تو یہاں پر جو آپ کے لکھا ہوا آپ اسے تمہارے صرف لیٹر سے میچ کرتے ہوئے اوپر آپ لکھیں تو تمہارے کرنے سے۔ و مانے اور، نحر، نحر مانے ہوتا ہے نون حارو، اس کا روٹ ورڈ ہے قربانی۔ قربانی، نحر جو قربانی ہے وہ موسٹلی خاص کر اونٹ کی قربانی کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن اگر ایک ہی یہ جو ڈیوائڈ کرنے والی میننگ رہتی ہے نا، جب یہ دونوں ایک ساتھ آئیں تب اپنی خاص میننگ لے کے آتی ہے، لیکن اگر کوئی ایک ورڈ ہی لکھا ہو تو اس کے اندر ہر طرح کی قربانی آ جائے گی، لیکن آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ خاص قربانی، یہ اس ورڈ کی میننگ یہ ہے خاص، لیکن یہاں پر آیا ہوا ہے تو اس کی عام میننگ ہی آئے گی، یعنی قربانی۔ تو نحر مانے اور قربانی، یہ اس کی میننگ ہے۔ فصلی لربک ونحر، بس اپنے رب کے لیے، بس یا تو سو جو آپ کو آسان لگے، سو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان بے شک، شانئہ کا، شانئہ شین نون الف جو ہوتا ہے یا حمزہ آپ اسے کہیں، شین نون حمزہ، اس کی میننگ ہوتی ہے دشمن، تو آگے کا اٹیچ ہے کہ آپ کا دشمن، بے شک آپ کا دشمن، ہوا مانے ہی یا وہ، ابتر، الابتر مانے کٹا ہوا، کٹا ہوا سے مطلب ہے، اس کو آپ دوسرے اگر اس میں میننگ میں کہیں اور بھی دیکھیں تو میننگ لکھی ہوتی ہے دم کٹا، جڑ کٹا، تو یہ ساری اس کی میننگ صحیح ہے۔ یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دشمن لوگ جو تھے یا کفار نے، ان کے جب بیٹوں کا انتقال ہو گیا ان کو جڑ کٹا کہا، نعوذ باللہ، یعنی کہ اب ان کا کوئی خاندان چلانے والا نہیں رہا، اور دم کٹا، جڑ کٹا، یہ ایسے برے الفاظوں سے ان کو کہا کہ اب بہت یہ دین پھیلا رہے ہیں، ان کا نام لیوا ہی کوئی نہیں بچے گا آگے، بیٹے ہی ان کے ختم ہو گئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک لینے والے جو ہے وہ ہم لوگوں کو بنا دیا۔ اور دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا ہے، اور ان کا نام نمازوں میں، اذانوں میں ان کے اوپر درود بھیجنے کی فضیلت، اور ہم سب ان کے امتی بھی، محمدیہ، بہت سارے نام جو ہیں آپ دیکھیں کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ ایک
چلتا چلا آ رہا ہے اور جس نے یہ سب کہا تھا اس کا کوئی وہ خود دم کٹا اور جڑ کٹا ہو کے رہ گیا، اس کا کوئی نام لیوا نہیں آج۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ جو لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو بے شک آپ کے دشمن ہی جڑ کٹے ہو جائیں گے، دم کٹے ہو جائیں گے۔ تو اس کا جملہ بنے گا یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ اگر آپ یہ نہ لکھیں تو اتنا ہی لکھ سکتی ہیں کہ بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہوگا، کٹا ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا ہے انگلش میں وہ بے اولاد ہے ہوگا، اس طرح کی میننگ بھی آپ لوگ جو آپ کو جملہ آسان لگے، کیونکہ چھوٹی سی تفسیر بھی ہم نے ساتھ میں بتا دی ہے، جو آپ کو آسان لگے آپ کو لکھیے انشاءاللہ۔ چلیں یہ پوری سورہ کا ہمارا ورڈ ٹو ورڈ ہو گیا۔ کوئی ورڈ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھ لیں، تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اوکے، انہوں نے کوثر کا مفہوم پہلے دیا ہوا ہے، یعنی مفہوم یعنی سمجھ ہوتا ہے کہ کوثر کی کیا میننگ ہے اور اس کو کیوں عطا کیا، جو دیا ہوا ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اوپر اس کا یہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کا دوسرا نام سورۃ النحر بھی ہے، تو جو سورہ کا نام ہے وہاں پر آپ اس کو یہ بھی لکھ لیے گا کہ اس کا دوسرا نام سورۃ النحر۔ کوثر کا مفہوم کوثر کثرت سے ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ کو اس میں کاف سین را اور کثیر اگر آپ اسے کر لیں تو یہی روٹ ورڈ آپ کو دکھے گا۔ کثیر معنی زیادہ ہوتا ہے اردو میں بھی، تو کثرت سے کوئی چیز ہونا یعنی بہت زیادہ ہونا، میننگ اس کی، اس ورڈ کی میننگ خود وہی نکلتی ہے۔ جبکہ حوض کوثر بھی اسی وجہ سے ہے کہ اتنے سارے امتیوں کو پانی پینے کو دیا جائے گا اور کثرت کے ساتھ پانی ہوگا، خیر کے ساتھ ہوگا وہ پانی، پھر پیاس نہیں لگے گی وہاں، سبحان اللہ۔ چلیں تو کیا میننگ ہے کثرت یا زیادہ ہونا، ایک میننگ یہ نکلی، آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے۔ متعدد جو ہے اردو کا ورڈ عدد ورڈ سے بنا ہوتا ہے۔ عدد معنی کیا ہوتا ہے؟ نمبر۔ متعدد معنی کئی سارے، کئی نمبر، بہت سارے، یہ میننگ ہوتی ہے۔ تو کئی سارے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے خیر کثیر یعنی کیا چیز کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے، تو اس کی مفہوم میں، اس کی میننگ میں کیا لکھا ہے؟ خیر، خیر کثیر کے مفہوم کو ترجیح دی ہے۔ کسی کا مائک کھل گیا ہے، اوکے بند کر لیا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی تفسیر جنہوں نے ابن کثیر تفسیر جو لکھی ہے وہ شیخ ابن کثیر ہیں، اور انہیں نے جو مفہوم کو ترجیح دی ہے، ترجیح دینا یعنی جس کو اونچا کرا گیا ہے، جس کو لیا گیا ہے، جس کو مانا گیا ہے کہ یہ والا زیادہ لے کے چلنا ہے، اس طرح کی میننگ آتی ہے ترجیح دینا۔ تو خیر کثیر کے معنی جو ہیں اس کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اس میں ایسا عموم ہے، یعنی ایک عام بات ہر چیز کے اندر، اس کے اندر آئی جا رہی ہے، ہر چیز اس کے اندر آئی جا رہی ہے، جس میں دوسرے معنی بھی آ جا رہے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ بھلائی۔ تو پوری میننگ آپ کیا لکھیں گی؟ کثرت سے اور
خیر کثیر آپ لکھ سکتی ہیں، اس کے اندر ساری میننگ پوری آ جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ عام چیزیں بھی جو ہیں خاص عام ہر چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ خیر خیر کے ساتھ دی، اور آگے بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ ساری میننگ اس کے اندر آئے گی۔ مثلاً صحیح احادیث میں بتلایا گیا ہے کہ اس سے ایک نہر مراد ہے۔ پہلے تو ہم لوگ کو کیا میننگ ملی کہ خیر کثیر، کوثر کی کیا میننگ ہے؟ خیر کثیر، یعنی بہت زیادہ بھلائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا عطا کیا؟ بہت زیادہ بھلائی۔ تو یہ پورا دین جو ہے یہ پورا بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین بھلائیاں کی، یہ ساری بھلائی جو ہے اس کے اندر آ جائے گی۔ اور دوسری میننگ کیا ملی کہ یہ ایک نہر اس سے مراد ہے جو کہ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص عطا کریں گے۔ تو یہ ایک نہر کا نام ہے کوثر، جو کہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی جنت میں۔ اس میں سے ایک جھرنا جیسا بہ کر جو قیامت کی جگہ ہے وہاں پر آ کے گر رہا ہوگا، اور حوض میں اس کا پانی، حوض کسے کہتے ہیں؟ پونڈ ٹائپ یا کوئی جو جگہ گھیری بھی ہو اسے کہا جاتا ہے، اس میں آ کے گر رہا ہوگا۔ تو وہ وہاں سے پھر امتیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں ہماری ملاقات ہوگی، اور وہ پیالے وغیرہ سے پانی جو ہے اپنے ہاتھوں سے ہم سبھی کو دے رہے ہوں گے۔ تو اللہ سے خوب دعا کریں کہ ہم سے کوئی بدعتیں نہ ہو، جو اتنا بڑا جو ہے وہ کام ہم سے چھوٹ جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینا، حوض کوثر کا پانی پینا نصیب ہو جائے ہم سبھی کو، آمین یا رب۔ تو ایک اور بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہے؟ تو ہم لوگوں کے لیے خاص گفٹ جو ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا وضو۔ اب دیکھیں جو وضو کے بہت سارے دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں دنیاوی فائدے تو ہر چیز جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے اس پہ ایمان رکھنا ہے کہ اس میں دنیاوی فائدہ ہے ہی ہے۔ جتنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی بھی رول بنایا ہے، چاہے وہ رول میں ہمیں سامنے دکھ رہا ہو کہ نہیں کوئی نقصان ہے، اس میں سامنے نقصان ہے کہ اگر یہ چیز ہم چھوڑیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، تب بھی اس رول میں ہمارے لیے دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ کیونکہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاں یہ ایکسپیرینس تھی تو اچھا ہوا انہیں نے بتا دیا تو ہم نے ایسا کر لیا، ورنہ ہم تو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے، یہ تھا وہ تھا۔ خیر جب ہم بھی بڑے ہوتے ہیں، سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے تو باتیں پتہ چلنا شروع ہو جاتی۔ تو فی الحال چاہے پوری زندگی ایسی کٹ جائے اور باتیں نہ سمجھ میں آئے، کیونکہ دماغ بہت ہی کم ہے اور اللہ نے خیر جو ہم لوگوں کے لیے دیا ہے بہت ہی زیادہ ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم لوگوں کو دیا۔ تو کوثر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوثر عطا کیا وہ خیر کثیر ہے، اور ایک نہر ہے جنت میں جس کا ایک جھرنا بہ کر حوض کوثر میں آ کے پانی جمع ہو رہا ہوگا۔ چل نہر مراد ہے جو کہ جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی۔ اسی طرح بعض احادیث میں اس کا مصداق حوض بتلایا گیا ہے، یعنی کہ اس کا کہاں سے کنیکشن ہے، اس کے میننگ کیا آ رہی ہے؟ حوض بتلایا گیا ہے، یعنی کہ نہر ہو گئی، اور کہہ رہے ہیں کہ حوض جو ہوگا وہ اس سے مطلب ہے حوض کوثر۔ تو اصل تو نہر کا نام ہے یہ، وہ بھی ہے، پھر جو حوض کوثر ہے وہ بھی ہے، اور خیر کثیر یہ بھی ہے۔ الحمدللہ یہ ساری اس کی میننگ جو ہے اس کے اندر آتی جائیں گی، جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل، نبی سے قبل مانے پہلے، تو جنت میں جانے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک، دست ہاتھ کو کہتے ہیں،
हाथ से पानी पिएँगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी को ये खुशनसीबी अता करे, आमीन। तो इस हौज़ में भी पानी उसी जन्नत वाली नहर से आ रहा होगा। तो जब आप बड़ी डिटेल में इसकी वो लेती हैं तफ़सीरें या हदीसें पढ़ती हैं, तो हौज़ कौसर की लंबाई, चौड़ाई और किस तरह का बना होगा और उम, एक और वो जो वाली हदीस आती है, बहुत ज़्यादा हम लोगों की सुनी पढ़ी भी होती है कि दूध से ज़्यादा सफ़ेद इसका पानी होगा और शहद से ज़्यादा मीठा। तो मीठा का मतलब एक्सट्रीमली मिठास जो डली होती है कि एक होती है कि कोई चीज़ मीठा बहुत ज़्यादा हो जाए। लोगों को शहद ही बहुत मीठा लग रहा होता है, हर एक से नहीं खाया जा रहा होता। लेकिन बेशक इसका जो टेस्ट होगा वो एक बेहतरीन मिठास के हिसाब से होगा कि अचानक से हमको ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं लगेगा और अल्हम्दुलिल्लाह खुश होगा, खुशगवार होगा, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन ये कहना कहा जाता है कि ये हदीस में ये है, बयान किया गया है, शहद से ज़्यादा मीठा, दूध से ज़्यादा सफ़ेद और उसकी मिट्टी जो है वो कस्तूरी होगी और खुशबूदार होगा, बेहतरीन खुशबूदार पानी होगा ये और बेहतरीन शरबत आप इसे कह लें। तो खाली पानी तो नहीं, जब इस तरह का है, तो एक पानी की भी अपनी मिठास होती है। सादा पानी जो है उसको भी मीठा पानी कहा जाता है। एक खारा पानी होता है और ये मीठा पानी होता है। तो किस तरह की मिठास होगी? देखिए सादा पानी जब आप पिएँ तो जब हम बहुत प्यासे होते हैं और सादा पानी पीने मिल जाता है, तो कितना सुकून आता है, बेहतरीन लग रहा होता है। तो वही वाला हिस्सा जो है इसके अंदर रखा जाएगा। शहद से ज़्यादा मीठा से मतलब ये नहीं है कि इतना मीठा होगा कि इंसान बस छक सके और पी ही ना सके और बहुत ही ज़्यादा मीठा, क्योंकि मीठा हर एक को पसंद नहीं आ रहा होता है। तो हर एक के मिजाज के हिसाब से ही होगा इंशाअल्लाह। तो ये सारी दूसरी बातें जो हैं हदीसों में मौजूद हैं और ये भी बताया गया कि बताया गया कि इसके इसके आस-पास जो है वो परिंदे बैठे होंगे और उम, तो साहबा ने कहा कि क्या खुशनसीब वो परिंदे होंगे जो उसका पानी पी रहे होंगे और वहाँ पे बैठे होंगे और आस-पास परिंदे होंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि उससे भी ज़्यादा खुशनसीब वो होंगे जो इन परिंदों को खाएँगे। तो जन्नत का खाना होगा ये या वहाँ पर होगा। ख़ैर फ़िलहाल ये जो कौसर है ये खुद आपको अब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लेन हो गया कि ख़ैर कसीर है। जन्नत में एक नहर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास होगी और हौज़ कौसर है जो हम सब जिसमें से हम सभी को पानी क़यामत के दिन जो है वो नसीब होगा, जिस दिन और कोई खाना पानी वहाँ पर नहीं दिया होगा। तो अल्लाह से खूब दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से पानी पीने वाला बनाए। आमीन। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, आयत नंबर 2। ये पूरी आप देखेंगे तीनों आयत की मीनिंग जो है वो बिल्कुल अलग-अलग चलेगी। अभी तक जितनी भी तफ़सीर हम लोगों ने ली आयत नंबर 1 की थी। आयत नंबर 2 भी बिल्कुल अलग बात है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह की बेहतरीन नेमतों से नवाज़ दिया, तो अल्लाह ताला का हुक्म आया, तो अब तुम क्या करो? फ़सल्लि, नमाज़ पढ़ो, लिरब्बिका अपने रब के लिए है, इसके अंदर सिर्फ़ की मीनिंग आ रही है, यानी कि और कहीं नहीं झुकना है और किसी के आगे सिजदे नहीं करना है। नमाज़ क्या है? नमाज़ की मीनिंग दुआ होती है और यहाँ पर सिर्फ़ 2 बड़ी इबादतें बयान की गई, कौन-सी? नमाज़ और कुर्बानी। असल में ये दोनों बदनी इबादतें हैं। बदनी इबादत यानी कि आपको लिटरली खड़े होके ये काम करे जाते हैं, यानी कि ख़ास आपको जाके लाके कुर्बानी के लिए देना होता है, पता चलता है और पैसा उसके लिए लगता है और नमाज़ का भी यही तरीका है कि आपको वज़ू करके, खड़े होके करके बदन से अपने उसको प्रेज़ेंट करके देनी होती है। तो अ, दिखावा आने का डर भी होता है इसमें। अब देखिए कुर्बानी अभी ही गुज़री है। अब इनको गोश्त नहीं देंगे तो वो क्या कहेंगी और उनके साथ देना है और ये करना है, वो करना है। ये सारी मुसीबतें भी हमारे साथ चल रही होती हैं
اور اتنا سا دیں گے تو کیا ہوگا، اور استطاعت نہ بھی ہو تب بھی ہم 2 ہی بکرے کٹائیں گے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور دکھاوے میں انسان جو ہے وہ دھیرے دھیرے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو نماز کا بھی یہی ہے کہ پڑھتے پڑھتے کوئی آ جائے، کسی کے سامنے آ جائے تو نہیں، آج تو گئی، اب نفلوں پہ نفلیں شروع ہو جائیں گی اور یہ ہوگا۔ تو کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ہر عبادت میں جو ہے وہ دکھاوا نہیں لانا، ایک کچھ کا بتا کے مقصد کیا ہوتا ہے سب۔ تو کچھ یہاں پہ عبادتیں ہوئی بتائی گئی ہیں، یعنی کہ اب نماز اور قربانی اللہ کے لیے ہوگی، اور زکوٰۃ ہم کسی اور کے نام سے دے سکتے نہیں، ہے نا؟ یعنی کہ زکوٰۃ اکات ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو مقصد خاص کو بیان کر کے عام ہوتا ہے۔ ہر کوئی بھی عبادت ہمیں جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرنی ہے۔ توحید کا پارٹ لیجیے اس میں سے سب سے پہلے، اور ان 2 کا نام کیوں آیا کہ ان 2 میں جو ہے وہ خاص کر لوگ جو ہے وہ کبھی بڑی عبادتیں ہیں، یہ بڑی عبادتیں ہیں اور دکھاوا ہو جانے کا ڈر ہے، تو بتایا گیا کہ صرف اپنے رب کے لیے کریں، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں وغیرہ۔ چلیے نیچے تفسیر پڑھتے ہیں۔ نماز بھی صرف ایک اللہ ہی کے لیے، اور قربانی بھی صرف ایک اللہ ہی کے نام پر۔ مشرکین کی طرح ان میں دوسروں کو شریک نہ کریں، یعنی کہ صرف ایک 2 کام جو مشرک شرک کرنے والوں کا کیا طریقہ تھا کہ وہ بہت زیادہ ان کے پاس تکلیفیں ہویا کرتی تھی کہ اگر پریگننٹ ہے تو وہ پریگننٹ جانور بھی وہ بچہ اس کے نام پر، اور یعنی بالکل ڈیوائڈ کرتے تھے اس وقت کے لوگ، تو یہ اللہ کے نام پر ہے اور یہ بتوں کے نام پر ہمارے۔ تو ہمارے پاس ڈویژن جو ہے وہ اللہ کے نام پر اور اپنے دکھاوے کے نام پر، یہ ڈویژن کرتے ہیں۔ تو خیر لوگوں کو خوش کرنے کے نام پر یہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ پارٹ بالکل ہٹا کے جب آپ اللہ کو خوش کریں گے، ہر کوئی خوش رہے گا۔ یہ بہت بڑا رول ہے، اس کو ہی لے کے چلیں۔ تو اب ایسا نہیں کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ روڈ ہو جانا ہے، یا اور کوئی کام جو جب آپ نیک اچھا مسلمان ہوگا، اس کا اخلاق اچھا ہوگا، تو وہ بے شک جب اللہ کے ساتھ انسان اچھا ہوتا ہے جس طرح سے اچھا ہونا چاہیے، تو وہ بے شک لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ پارٹ آپ دیکھیں گی انڈیا وغیرہ میں اور بھی جگہ دیکھنے ملتا ہے کہ اللہ کے ساتھ انسان بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اخلاقی بہت ساری اس کے اندر گراوٹیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب کہ ابھی ہماری عبادتیں جو ہیں وہ پیور نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ ملاوٹ یا کہیں کمی یا کچھ دکھاوا یا کچھ رہ گیا ہے۔ جب ہماری اللہ کے ساتھ کنیکشن پیور اور سیدھا اللہ کے لیے ہونا کام شروع ہو جاتا ہے، تو اخلاق خود بخود اچھا ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب اگر ہماری اخلاقی کمیاں کچھ رہ گئی ہیں تو ہمیں اپنے توحید اور علم ان سب کو چیک کرنا چاہیے۔ چلیں مشرکین کی طرح ان میں دوسروں کو شریک نہ کریں۔ نحر کے اصل معنی ہیں اونٹ کے حلقوم، یعنی جو ان کو ایک گلا کاٹ کر کے، جس طرح سے اصل میں اونٹ کو لٹا کر کے نہیں ہو پاتی ہے، کرتے ہوں گے کچھ لوگ، لیکن کھڑے رہ کے اس کی قربانی ہوتی ہے، گلا کاٹا جو جاتا ہے، اگر کبھی آپ نے دیکھا۔ حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر اسے ذبح کیا جاتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں نحر۔ تو یہ اس طرح کا جو خون بہانا یعنی قربانی ہے، اونٹ کی قربانی خاص اس میں مقصد ہے، جیسے کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ خاص بتا کر عام ساری اس کے اندر قربانیاں جتنی بھی طرح کی جو بھی قربانی ہم لوگ کرتے ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جائیں گی، لیکن یہاں نہر سے مراد مطلق قربانی ہے، یعنی کہ عام ساری کی ساری اس کے اندر قربانیاں آ جائیں گی، خاص اونٹ کے لیے ہی نہیں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ قربانی اور نحر اس کو 2 جگہ لکھیں گی تب پتہ چلے گا کہ قربانی اور نحر جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے ایک عام جانور کی قربانی اور ایک اونٹ کی قربانی، ٹھیک؟ لیکن صرف نحر لکھا ہے تو کیا مقصد ہے؟ ہر طرح کے جانور کی قربانی۔ اس طرح کا رول آپ اور بھی سارا عربی میں دیکھیں گی، ہو سکتا ہے اور بھی لینگویجز میں ہوتا ہو، کیا کہ کچھ
خاص ورڈ کی میننگ ہوتی ہے، لیکن جس طرح سے ابھی ہم نے آپ کو مثال دی کہ قربانی اور نحر، تو قربانی اور نحر اگر لکھا ہو تب آپ کو پتہ چلے گا اچھا ایک تو نحر مانے اونٹ کی، دوسری قربانی یعنی عام جانور، تب آپ اس وجہ سے اسپیسیفک کر کے اس کو الگ اور اس کو الگ میننگ لے سکتی ہیں۔ لیکن اگر کسی ایک ہی ورڈ کی کچھ لکھا ہو قربانی کرنا ہے، اس کا مطلب سب جانور کی قربانی کرنا، اسی طرح نحر قربانی کرو، تو اس میں بھی ایک ہی ورڈ آیا ہے یعنی ہر جانور کی قربانی آ جائے گی، اور اگر خاص آپ اس کی ورڈ کی میننگ دیکھنے جائیں تو کیا ہوگا؟ اونٹ کی قربانی۔ چل علاوہ ازیں یعنی اس کے علاوہ اس میں بطور صدقہ اور خیرات جانور قربان کرنا، حج کے موقع پر منی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانیاں کرنا، یہ سب کے سب شامل ہیں۔ یعنی اللہ کے نام پر جو بھی ہم جانور ذبح کرتے ہیں کسی بھی مقصد سے، ساری کی ساری قربانی اس کے اندر آ جائے، تو چاہے ہم صدقہ کر کے بانٹیں لوگوں کو یا جانور اللہ کے نام پر ذبح کر کے پھر کھانے پینے میں یوز کیا جائے، کیسے بھی، تو جب بھی ذبح ہو تو آپ دیکھیں بسم اللہ کے بغیر اگر یعنی اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے علاوہ اگر کوئی ذبیحہ ہو یعنی ذبح کیا ہوا جانور ہو تو وہ حرام ہے، نہیں کھایا جا سکتا ہے، تو اللہ کا نام لے کر ہی کاٹا گیا جانور حلال ہے۔ تو نماز اور قربانی صرف اللہ کے لیے کری جائے، یہ ہمیں اس میں حکم ملا۔ مقصد کیا ہے؟ ہر عبادت جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی کرنی ہے ہمیں۔ یہ بڑی دو عبادتوں کا نام لے کر ساری کی ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونی ہیں، یہ جملہ جو ہے اس کے اندر آپ حصول علم میں لکھیں یا اپنے پوائنٹس میں آگے لکھیں توحید کے بارے میں۔ چھوٹی سورہ ہے اور الحمدللہ آسان سورہ بھی ہے، کوئی ایسا خاص ورڈ اس کے اندر آپ دیکھیے کہ جو آپ کو ابھی تک پہلی دوسری آیت میں نہیں ملا۔ شانئہ کا جو ہے وہ الگ ورڈ ہے، ابتر بھی الگ ورڈ ہے، یاد کرنے کے لحاظ سے بھی آپ نے عطا مانے ہوتا ہے عطا کرنا، صلی مانے نماز، نحر مانے قربانی، یہ سارے کے سارے آپ کے ورڈ جو ہیں وہ جانے پہچانے ہی ہیں۔ تو ان نشانیہ کا ہوا الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، اس کو بھی ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ ابتر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو مقطوع، اس میں مقطوع میں آپ کو ورڈ دکھ رہا ہے قطع، قطع مانے کیا ہوتا ہے؟ کٹ۔ مقطوع میں بھی آپ ورڈ دیکھیں، قوف، طا اور عین جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ قطع مانے ہوتا ہے کٹ کرنا۔ لکھا ہے ابتر ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقطوع النسل یا مقطوع الذکر ہو، تو جس کی نسل یا پھر میل اس کی جو ہے وہ اولادیں نہ ہو تو ان کو بھی کہا جا سکتا ہے ابتر، جڑ کٹا، یعنی کہ اب اس کا خاندان جو ہے اصل میں کہا جاتا ہے کہ بیٹوں سے خاندان چل رہا تھا، لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے چلوایا، تو یہ ایک بیٹیوں کے لیے اعزاز یعنی عورت کے لیے ایک اعزاز ہے، عزت کی بات ہے، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ایک طریقہ کہ یہ ہندوان یا دوسرے رواج ہو سکتے ہیں کہ بس بیٹا ہی مین ہے، ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آدمی کو قوی بنایا ہے اور باہر کا سب سنبھالنے کے لحاظ سے بنایا، لیکن ایسا نہیں کہ بغیر اولاد کے بھی الحمدللہ انسانوں کی زندگیاں چلی ہیں، خود اپنا ہی چل لے انسان، اپنے آپ کو جنت میں لے کے چلا جائے، یہ ہی بہت بڑی
جو ہے ہمارے لیے عزت کی بات ہے، اور باقی یہ ساری ایکسٹرا چیزیں ہیں۔ تو اولاد ہونا بھی ایک آزمائش اور ان کی پھر بہترین تربیت ہونا چاہیے، دینی تعلیمیں ہونا چاہیے، جس میں ہم سبھی زیادہ تر فیل ہونے جیسے دکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ توفیق دے کہ ہم سب کرنے والے بنے، اگر اللہ نے یہ امانتیں ہم کو دی ہیں تو ان کو کروانے سے پہلے ہمیں خود کرنا ہوگا۔ چلیں، لکھا ہے کہ مقطوع النصر یا مقطوع الذکر سیم ہی میننگ آتی ہے اس کی، یعنی اس کی ذات ہی پر اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے، یا کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے، کوئی نام لینے والا بھی نہ، ضروری نہیں ہے کہ اولادیں ہوں تو پھر اس کا نام لیا جائے۔ اولادیں ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ آج دنیا میں ایسے ہیں جن کا کوئی نام لینے والا نہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور مرنے کے بعد بھی کچھ دنوں تک تو ان کی اولادیں روتی پیٹتی ہیں، پھر لیکن یہ ہے کہ پھر وہ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے پھر مغفرت کی دعائیں کرنے والا کوئی نہیں، نام لینے والا کوئی نہیں۔ تو اولاد ہونا نہیں ہونا، اس سے زیادہ یہ ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا نام بلند کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نریانہ یعنی نر میل جو اولادیں تھیں وہ زندہ نہ رہیں، تو بعض کفار نے آپ کو ابتر کہا، جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، اور ابتر آپ نہیں، آپ کے دشمن ہوں گے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل کو بھی باقی رکھا، گویا نسل کو بھی باقی رکھا ان کی بیٹیوں کے ذریعے، گویا اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے ہی ہے۔ اسی طرح آپ کی امت میں بھی آپ کی اولاد، معنوی اولاد اس کو کہا گیا ہے امت کو، یعنی کہ نام لینے والے جو لوگ ہیں تو وہ سارے کے سارے امت، معنوی اولاد کہا گیا ہے امت، جس کی کثرت پر آپ قیامت والے دن فخر کریں گے۔ اتنی زیادہ ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے نا کہ زیادہ اولاد پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، یعنی زیادہ اولادیں پیدا کرو تاکہ قیامت میں مسلمان زیادہ ہوں اور امتی زیادہ ہوں، تو جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے۔ علاوہ ازیں یعنی اس کے علاوہ آپ کا ذکر پوری دنیا میں نہایت ہی عزت اور احترام سے کیا جاتا ہے، جبکہ آپ کے بعض و آپ سے بغض و عناد، یعنی کہ بغض معنی ہوتا ہے غصہ، اور عناد معنی بھی اپوزٹ یہ رکھنے، یعنی کہ غصہ اور آپ کو نہیں پسند کرنے والے لوگ بھی رکھنے والے صرف صفحات تاریخی یعنی ہسٹری میں ہی موجود رہ گئے ہیں، لیکن کسی دل میں ان کا احترام نہیں، اور کسی زبان پر ان کا ذکر خیر نہیں ہے۔ ان کو کوئی نام لینا سے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہی ہے کہ ان کا خیر کے ساتھ نام لیا جائے، یاد کیا جائے، اور یہ ہوتا ہے کسی کو یاد کرنا نا۔ تو جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے ان کا کہیں نام تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ کسی پرانی کتابوں میں جہاں پر ذکر ہو کہ کس نے کہا وغیرہ وہاں پر لکھا ہوگا، لیکن آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، اور وہ لوگ ہی، جیسا اللہ نے کہا کہ آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں گے، وہ ہی بے نام و نشان ہوئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے تفسیر ہماری پوری ہوئی، اس کی ورک شیٹ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے اور نئی سورہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟ اوکے، اس میں ہم لوگ کہاں تک پہنچے تھے؟ اس کا ہم لوگ کو ریویژن کرنا تھا۔ چلیں، یہ چھوٹے جملے ہم لوگوں نے سمجھے کہ کس طرح سے حاضہ کی جو ہے وہ ورڈ کی میننگ جو ہے وہ کیا ہے۔ اسم اشارہ، اسم مانے ناؤن ہوتا ہے،
किसी की तरफ इशारा करने वाले जो नाउन हैं, वो हमारी तरफ भी जो होते हैं और सिंगुलर, प्लूरल सभी इसी मीनिंग में आ रहे होते हैं, मेल, फीमेल। हिंदी में अगर आप देखें, हिंदी, उर्दू में, तो अगर आपको ये कहना है, तो यानी कोई चीज़ करीब है ये, वो कहना है, तो कोई चीज़ दूर है, उसको वो कहते हैं हम लोग। और ये वर्ड जो है ये कौन से नाउन हैं? किसी की तरफ आपको इशारा करना हो तब हम कहते हैं, यानी कोई ख़ास चीज़ होती है वो। हर चीज़ को हम दिस या दैट या ये वो नहीं कह सकते। वो पड़ी है या वो उठा लाओ अगर आपको कहना है, वो पेन है, तो इसका मतलब होता है कि वो ख़ास चीज़ ही आप बता रही हैं ना कि वो। तो ये असल में मारिफ़ा ही होते हैं, यानी ख़ास होते हैं। जब आप किसी की तरफ इशारा करें तो कोई एक चीज़ ही हो सकती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कैसी ही क्यों ना हो, तो वो ख़ास होती है। तो हाज़ा फिर बैतुल माने ये घर है। इस तरह के छोटे-छोटे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काफ़ी सारे सेंटेंस देखे। दूसरे में क्या देखा मा हाज़ा, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी जो ग्रामर की बुक अलग से हम लोगों की एक थी, उसको भी शेयर करेंगे और वो भी आप लोग फिर जो थोड़े से रूल अलग से हैं वो लिखेंगे। मा हाज़ा अगर आप लगाएँ आगे मा माने क्या होता है, तो फिर जुमला बन जाएगा ये क्या है? और जिसका आपको सीधा जवाब देना था कि ये घर है, ये पेन है, ये पेंसिल है, इतना आपने अल्हम्दुलिल्लाह बनाना सीख लिया था। फिर हमज़ा और हल के बारे में हम लोगों ने सीखा कि सेम इसी जुमले में अगर हमज़ा और हल लगा दें, तो क्या हो जाता है? क्या ये घर है? जिसकी मीनिंग आती है हाँ या नहीं में। फिर आगे लिखा होता है अगर नहीं है तो नहीं, फिर उसका मीनिंग क्या होगी? जैसे कि आप देखें अहादा सरीरुन, क्या ये बेड है? ला हाज़ा कुर्सियुन, नहीं ये बेड नहीं है, ये कुर्सी है। इस तरह वाला मीनिंग हमें फिर मिलती है। हाज़ा कुर्सियुन। फिर आपने इसकी एक्सरसाइज़ेज़ सॉल्व की थी जिसमें क्वेश्चन लिखा है कि ये क्या है? तो फ़ोटो देख कर के आपको इसका बस जवाब देना है कि ये मकतब है, यानी कि ये स्टडी टेबल है, ये बेड है, ये बुक है, ये डोर है और ये घर है। जो कि अगर आपको याद अभी नहीं है, बहुत ही आसान है। फिर भी याद आ जाएगा, कोशिश करें बगैर देख के लिखने की या बगैर देख के बोल सकने की। अगर लिख लिया है आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह होमवर्क सबने जमा कर लिए हैं, तो फिर से आप इसे पढ़ें बस क्वेश्चन पढ़ें अहाज़ा कमीज़ क्या ये मीनिंग के साथ, तो इंशाअल्लाह आपको बोलने याद करने में आसानी होती जाएगी। चैप्टर 1 हमारा कहाँ तक है? पेज नंबर 11 तक है, इसको देख लेते हैं। इसके अंदर एक और हम लोगों ने चीज़ सीखी थी कि अगर अम, क्या और कौन की मीनिंग अलग-अलग, अरबी में से क्या और कौन की मीनिंग नहीं कहते हैं। इसे कहते हैं कि अगर आपको आक़िल यानी अक़ल जिसमें है होती है इंसान, इंसान के लिए अगर आपको देखना है कि पूछना है कि ये क्या है, तो आप लगाएँगी मन। लेकिन अ, गैर आक़िल उसमें जानवर भी आ जाते हैं, चीज़ें भी आ जाएँगी, पत्थर, हर चीज़ आ जाएगी। अगर उसके लिए हमें सवाल करना होता है, तो हमें माँ लगाना होता है। यानी कि अरबी में माँ और मन की मीनिंग क्या ही होती है, लेकिन हमारे पास उर्दू में कौन और क्या होती है ना, इंसान के लिए हम कौन ही यूज़ करते हैं कि ये कौन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इसको इस तरह से भी लिखें, मन हाज़ा ये कौन है और मा हाज़ा ये क्या है, तब भी आपकी मीनिंग सही आएगी। लेकिन अरबी में एक्सप्लेन करने का क्या तरीका होता है कि वो मन और माँ को एक साथ लिखवाते हैं और इसके माने लिखते हैं क्या। और वो सिखाया जाता है कि अगर आपको आक़िल यानी इंसान के लिए अगर आपको यूज़ करना है, अक़ल रखने वाले के लिए यूज़ करना है, तो आप मन यूज़ करेंगी, मन हाज़ा। और अगर गैर अक़ल रखने वाली चीज़ है, कोई चीज़ है, जानवर है, पेड़ है, उन सब के लिए आप क्या यूज़ करेंगी? मा हाज़ा। तो आसान है, हमारी उर्दू में भी हम इसको कौन और क्या कहते हैं। इंसानों के लिए हम ये नहीं कहते कि ये क्या है, हम पूछते हैं ये कौन है ना। तो जानवर के लिए यहाँ पूछा जा सकता है, आपको जानवर नहीं मालूम कि ये क्या है, ये कौन-सा जानवर है,
یہ کیا ہے ہم لوگ کہتے ہیں. کبھی کبھی جانور کے لیے بھی پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے. تو ڈفرینس آپ کہاں سے یاد رکھیے گا؟ عاقل اور غیر عاقل کے حساب سے. ماں اور من کی میننگ پھر آپ دیکھیں گی، جیسے احاطہ قلب لا احاطہ، یہاں پر تو اسی کی آ رہی ہے میننگ. ان میں آپ دیکھیں گی جو کہ یہاں پر ہے ماں ہاذا اور یہاں پہ من ہاذا. صحیح، یہ ڈفرینس اب آپ کو یاد رکھنا ہے. تو کیا رول اس کے اوپر آپ لکھ لیں، غیر عاقل کے لیے ماں یوز ہوگا اور عاقل کے لیے من یوز ہوگا کوشچن بنانے کے لیے. بس اتنا سا فرق. چلیں ہمارا ٹائم ہوتا ہے، اور نیکسٹ کلاس میں عظمیٰ آپ ہمیں اس کی وہ بھیج دیجیے گا پی ڈی ایف پھر سے، اور کلاس میں بھی بھیج دیجیے. شروع میں ہم لوگ کے پاس جو ٹرانسلیٹ کری بھی تھی وہ والی ہی بھیجیے گا، تاکہ ہم پھر کوشچن آنسر اس میں سے جتنا ہے وہ لکھوائیں گے، دیکھتے ہیں اسے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.